السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں آپ کے ساتھ آئٹ اسپیکنگ ٹیسٹ فل آئٹ اسپیکنگ ٹیسٹ شیئر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو پوری طرح پتہ چل جائے کہ آئٹس اسپیکنگ کا پورا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے۔ اس میں جو پہلا سیکشن ہے جس کو ہم انٹرویو سیکشن بھی کہتے ہیں، اس کے اندر کس قسم کے کوشچنز عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں اور ان کے آنسرز آپ نے کس طرح دینے ہیں۔ پھر پارٹ 2 ہے جس میں آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے 1 سے 2 منٹ کے لیے بولنا ہوتا ہے۔ تو کس طریقے سے آپ اس کو پریپیئر کریں گے اور آپ نے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ نے پارٹ 2 میں سپیچ کرنی ہے۔ پھر پارٹ 3 ہے جس میں ڈسکشن کوشچنز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر تو ٹاپک سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جنرل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کافی ڈیٹیل میں ان کا آنسر دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اوپن اینڈنگ کوشچنز ہوتے ہیں جن کا آنسر کافی زیادہ ڈیٹیل کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ بندوں کے ہم پارٹ 3 کے کوشچنز کا اور ان کے آنسرز کا موازنہ کریں، اسپیشلی ان کے آنسرز کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسرز ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ درست ہوں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرتا ہوں۔ تو آئیے پارٹ 1 کی طرف، جو آئٹس کا انٹرویو پارٹ ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے پہلے جو کوشچن ہے، واٹ از یور فل نیم؟ مائی فل نیم از جمیل الرحمان۔ کین آئی سی یور آئی ڈی؟ شیور۔ ہیئر از مائی پاسپورٹ پلیز۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈی آپ نے وہ لے کے جانی ہوتی ہے جس آئی ڈی کے اوپر آپ نے اپنا آئٹس کا ٹیسٹ بک کرایا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ نے اپنا آئٹس کا ٹیسٹ آئی ڈی کے اوپر بک کرایا تھا، تو آپ اپنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ کو لے کے جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کا پاسپورٹ ایز این آئی ڈی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بکنگ کے ٹائم پہ، رجسٹریشن کے ٹائم پہ، اگر آپ نے اپنا پاسپورٹ مینشن کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز مینشن کی تھی، تو وہ صرف اس پاسپورٹ کی اوریجنل پاسپورٹ کی آئی ڈی کو ایکسیپٹ کریں گے، کسی اور کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ڈو یو ورک اور اسٹڈی؟ سو آر ورک۔ آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی ہیو بین ٹیچنگ فار دا لاسٹ 21 years۔ تو اگلے کوشچنس کی طرف آتے ہیں۔ What time of the day do you like the most? I like the morning time most because I love to walk outside. I am fond of having a long walk, especially in the green fields. What is your daily evening routine? In the evening, I prefer to go to the playground, and I try to play some kind of game. If not, then I try to have a long walk, and especially these days it is spring season and there is greenery all around. I really like to walk in the green fields in the evening time, and I love to see the scene of sunset, which is so enthralling, which is so infatuating, جو کہ بہت زیادہ گرویدہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ اسپیل باؤنڈ کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ آپ کو ایک طرح سے سیر زدہ کر دیتا ہے۔ Has your evening routine changed compared to the past? Yes. In the past, when I was quite young or when I was a child, so I didn't spend so much evening time outside of my house. I was not allowed to go outside in the evening. If at all I had to go outside, or if I was allowed to go outside, it was allowed for some time. So I had to come back home at the time of sunset. But now, as I am grown up, now my evening routine is different. I can stay outside even long time. I like to spend time with my friends. I like to go to some restaurants and have dinner
with my friends. And with my friends, I make a lot of chit chat, and I love the evening time. What are your preferable means of communication? email اور فون؟ یعنی کون سا آپ کا جو رابطے کا ذریعہ ہے جس کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، فون ہے یا ای میل ہے؟ اینڈ آف کورس فون is my preferable means of communication, as I have downloaded a lot of communicating apps on my cell phones, such as WhatsApp, Imo, Skype, and so on. So I prefer communication through the cell phone. It not only it enables me to make a voice call, but also it helps me to make a video call. So I can also have opportunity to make a conference call in which I may talk to more than one person. Even I am able to talk to my family members through conference call, those family members who are living abroad or in different countries of the world, who are, in other words, who are uh, اس کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ ہے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، who are poles apart، جو کہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور ہیں. بٹ اٹ از پاسبل فار می ٹو ٹاک ٹو دیم، ایون واچ دیم فیس ٹو فیس تھرو دا ویڈیو کال، ان ایون those who are at the other poles of the world or the opposite poles of the world. And this is basically possible with the boon of cell phones, with the boon of phone conversation. Do you think in the future people will communicate more via email or phone? I think in the future again people will communicate via phone, as cell phones are becoming more and more popular with every passing day. So hardly there is any person in the world today who hasn't got a cell phone, and the number of cell phone users is rapidly increasing, and especially those who are using the apps like WhatsApp, Skype, or Imo, their number is also growing so fast. So even because on the other hand, email does not enable us to communicate face to face, to make a voice call. On the other hand, the phones provides us a golden opportunity to talk to our dear and dear ones who are in other parts of the world. And also it is one of the cheapest source of communication. تو یہ پارٹ 1 تھا جس کے کوشچنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو ابھی ہم چلتے ہیں آئٹس کے اسپیکنگ پارٹ 2 کے اندر. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دوسرے ٹیسٹ کے اندر بھی بتایا تھا کہ آئٹس اسپیکنگ ٹاک پارٹ 2 کے اندر آپ کو اسپیچ کرنی ہوتی ہے ایک گیون ٹاپک کے اوپر. تو میں ذرا وہ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہ ہمارا ٹاپک ہے Describe an occasion when you tried a new food for the first time. وہ موقع بیان کیجئے، کوئی ایسا موقع جب آپ نے ایک نئے کھانے کو پہلی دفعہ ٹرائی کیا، تو کوئی نئی ڈش آپ نے پہلی دفعہ ٹرائی کی تھی. ایک تو اس پہ اس نے کہا ہے بولنا ہے، اور بولنے میں اس نے انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں. پلیز سے when was it، کب کی بات ہے. where was it، ٹھیک ہے، یہ کہاں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا. what was the food، یعنی وہ کھانا کیا تھا. and explain whether you liked it or not اور why، آپ نے اس کو پسند کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور کیوں. ٹھیک ہے، تو آئیں اب اس پہ بولتے ہیں. I think it was 4 months ago when I happened to go to Islamabad and I met my friends there, and we decided to try a foreign food. So as I haven't got so much ideas of foreign food points in Islamabad, so my friends suggested me
to try the Chinese food. To tell you the truth, I never tried the Chinese food before. So it was quite a new experience to me. And when I reached there, they, of course, they ordered for the Chinese rice. And to me, the word rice was so appetizing, as I love to eat rice. And as mostly I like to eat rice with the chicken, with the beef, or with the mutton. So when the waiter brought the Chinese rice dish before me, it was so interesting to me and it was so appetizing to me. So as soon as I took a loaf of it, I I came to know that it was less spicy. So to tell you the truth, it didn't appeal me so much. I didn't like it so much because my choice of or my taste of eating the less spicy food such as those of the Chinese food hasn't developed yet. So it looks so less spicy to me. So I didn't eat so much rice. But on the other hand, my friends ate to their fill. They enjoyed themselves of eating Chinese rice. But I believe that the more I eat the Chinese foods in the future, the more the taste of eating less spicy or Chinese foods in me would develop. اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ اس میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی پہلی دفعہ یعنی کوئی فارن فوڈ کھایا ہو، وہ میں نے بیان کر دیا. وین واز اٹ، میں نے کہہ دیا کہ 4 months ago. ویئر واز اٹ، میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ اسلام آباد کے اندر تھا. واٹ واز دا فوڈ، میں نے بیان کر دیا کہ وہ چائنیز فوڈ تھا. پھر کہ ایکسپلین ویدر یو لائکڈ اٹ اور ناٹ، تو میں نے بیان کر دیا کہ میں نے اسے لائک نہیں کیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پورا بیان کر دیا ہے، لیکن جو آپ کا وہاں پہ ایگزامینر ہے وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اوکے، اشارے سے کہتا ہے کیپ آن اسپیکنگ. وہ بول تو نہیں سکتا بیسیکلی کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ آپ سے اشارے سے کہتا ہے کہ اور زیادہ بولیں، یہ آپ کے فیور میں جائے گا. تو جب وہ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا بولیں گے، تو میری ایک آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ کیا بیان کریں گے جب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سارے آئیڈیاز تو بیان کر دیے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ اب دیکھیں، آپ اس طرح کو پھر ٹاپک کو بے شک جنرلائز کر لیں. So, as we know that this is age of globalization, so people living in different parts of the world, even they are living poles apart, still they have opportunity to try a food of other part of the world. So this globalization has enabled the people and also different food brands, restaurants also, to set up their branches in different parts of the world. We may have the example of McDonald's, KFC, Italian pizza, and so forth and so forth. So it is, of course, a quite new opportunity and also quite a new experience for a person who is going to try a new food. And in the beginning, it may be possible, most probably, a person may not like a new dish. And it is so because a man's taste for a new food or a food of another culture may not has been developed. So with the passage of time, the more one eats new food, the more taste of one's develops. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس ٹاپک کو اس طریقے سے ایکسپینڈ کر دینا ہے اور اس طرح کی نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس کے اندر بیان کر دینی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پارٹ 2 کے حوالے سے آپ کو کافی حد تک آگاہی ہو چکی ہوگی. چونکہ پارٹ 2 میں شروع میں آج پھر بتانا پارٹ 2 میں بھول گیا کہ آپ کو پین اور پیپر دیا جاتا ہے
آپ چاہیں تو وہ ہنٹس لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوتا ہے، تو میں نے کوئی ہنٹس نہیں لکھے، چونکہ میری ظاہر پریکٹس تھی تھوڑی، تو میں نے کوئی ہنٹس نہیں لکھے، میں نے اس کے بغیر ہی بیان کر دیا. لیکن میں آپ کو ضرور یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لازماً پوائنٹس لکھیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ ان پوائنٹس کے مطابق آپ کوئی چیز مس نہیں کریں گے، اور وہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے کہ آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوسچنز پوچھے گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ بیان کر سکیں گے. چلے پھر آپ پارٹ 3 کی طرف آتے ہیں، جو کہ ڈسکشن ٹاپک ہے. What kind of food is popular in your country? In our country, mostly people like roasted foods. They like the rice dishes, especially chicken pulao and chicken biryani. They love to eat it because they are so tasty that these kind of dishes are popular with the people of all age groups. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ڈو اولڈر اینڈ ینگر پیپل ہیو ڈفرینٹ فوڈ پریفرنسز، کہ کیا نوجوان لوگ اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی کھانے کے حوالے سے مختلف ترجیحات ہوتی ہیں، اپنی اپنی پسند یا ناپسند ہوتی ہے. یس، وی observe that the old people mostly prefer less spicy foods. They like to eat the dishes like maybe chicken pulao, mutton pulao, okay, maybe they prefer to eat cereal. So on the other hand, but old people, of course, they eat, when they eat chicken biryani or some such foods, they prefer to eat less spicy food. So they mostly request the restaurants that they must be provided with the food with the less spices. But on the other hand, young people prefer to eat more spicy food. They prefer to eat junk foods. They prefer to eat the foreign foods like the chicken burgers in the Western countries. They also prefer the hamburgers, and also they prefer to eat the Italian foods like the pizzas. They prefer the KFC's food, McDonald's food, and so forth and so forth. So, do you think young people will change their taste in the food in the future? Yes, because young people are much under the influence of the Western foods or the foods from other countries of the world, as they have more interaction with the people living in different parts of the world. So that is why I think that young people will change their taste of food in the future. اب اگلا کوشچن ہے کہ ہو شوڈ بی ریسپانسبل فار ٹیچنگ چلڈرن healthy food, healthy food habits, teachers and their families. پھر کوشچن سن لیں. Who should be responsible for teaching children healthy food habits, teachers or their families? I think both are responsible for it. Of course, firstly, it's the parents who are responsible for teaching children about the healthy food habits, because children spend most of their time at their homes. So they spend a lot of their time under the supervision of or in the company of their parents. So firstly, it is the duty of their parents to teach their children about the healthy food habits. And indeed, to some extent, teachers are also responsible, as teachers are role model to children. In most occasions, we observe that students follow the advice of teachers more than that of the advice of their parents. So whenever teachers have time, whenever they advise them in their free time,
So they must teach or advise or suggest the children about the importance of healthy food habits. تو ظاہر ہے دونوں کی رسپانسبلٹی ہے جیسے میں نے بیان کیا، لیکن والدین کی ظاہر ہے ڈیوٹی زیادہ ہے. کین سوشل میڈیا انفلوئنس پیپل ٹو فالو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس؟ یس، ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از سو، بیکاز young people spend a lot of their time using social media. لیکن چونکہ اس نے یہاں پہ ینگ پیپل کی بات نہیں کی تھی، اس نے سوال پوچھا ہے کہ کین سوشل میڈیا انفلوئنس پیپل ٹو فالو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس؟ یس، ایز پیپل اسپینڈ اے لاٹ آف دیئر ٹائم یوزنگ سوشل میڈیا ویب سائٹس لائک دوز آف فیس بک، ٹویٹر، LinkedIn, Instagram, and YouTube, and so forth and so forth. So we observe that there are different TV channels who also have their social media channels, social media links. Also, every now and then we find that different people share the videos of different restaurants, different food points, those who use the substandard material, substandard ingredients in their foods. So this is how we observe, or the people observe, a lot of reports in which they expose those hotels, those restaurants, those food points who are really selling or serving substandard foods or foods of low quality. And in other words, they are playing with the lives of the people. So the people who use social media, they come across a lot of such video clips, a lot of such news on social media. So I think this is how the social media can influence the people to follow healthy habits. And also, for example, healthy habits in the sense, on the social media, people also find the lives of successful people, and especially those people who are healthy and who are young looking, even at the age of 70, 65 or 70. And people also listen to their interviews in which the speakers or the celebrities, they tell about the secrets of their good health, and they mostly share their lifestyles, their such activities on the social media. So definitely social media influence people to follow healthy eating habits. تو یہ میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ آج پھر پورے کا پورا آئٹس کی اسپیکنگ کا ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ایک تو کچھ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں لگاتار یہ پورے کے پورے ٹیسٹ کیوں شیئر کر رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا آئٹس کی اسپیکنگ کا ٹیسٹ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی اوور آل تیاری ہو رہی ہے. آپ کو اگر آئٹس کی اسپیکنگ کا پارٹ 1 بولنے میں دشواری ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے. اگر آپ کو آئٹس اسپیکنگ پارٹ 2 کے حوالے سے کوئی ڈیفیکلٹی ہے کہ کیو کارڈ پہ کس طریقے سے بولنا ہے، اسپیچ کرنی ہے، وہ آپ کی تیاری ہو رہی ہے. اسی طریقے سے پارٹ 3 یا ڈسکشن پارٹ کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک آگاہی ہو رہی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور آخر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.